اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو بہت اچانک ایک دم تھکن سی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے اور چکر آنا شروع ہو گئے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانا شروع ہو گیا ہے اور چکر ایسے آ رہے ہیں کہ ابھی آپ گرنے والے ہی ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو الٹی کی کنڈیشن محسوس ہو رہی ہے جس کو متلی کہتے ہیں، اور جلد اور جسم آپ کا ایسے ڈھیلا پڑ رہا ہے کہ آپ کو اپنے جسم کو اٹھانا یعنی کھڑا رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور انتہائی جب ڈپریشن محسوس ہو رہا ہو، بے ہوشی سی، اور پھر اس کے بعد اب آنکھوں کے اندھیرے کے سامنے جب نظر آئے تو چیزیں دھندلی سی نظر آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ اچانک لو بلڈ پریشر کا شکار ہو چکے ہیں، جو کہ انتہائی ایک خطرناک علامت ہے، اور اس کی ایک دم امیڈیٹ اٹینشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جناب ناظرین، لو بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے، وجوہات کیا ہیں، اس کا جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ امیڈیٹ علاج کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے۔ انگلش میں لو بلڈ پریشر کو ہائپو ٹینشن کہتے ہیں۔ ایک نارمل جو بالغ انسان ہوتا ہے اس کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ تقریباً 80/120 ہوتا ہے، یعنی نیچے کا 80، اوپر کا بلڈ پریشر 120۔ بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے؟ بلڈ پریشر یہ ہوتا ہے کہ جب خون دل میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو دل دھڑکتا ہے، یعنی پمپ کرتا ہے، یعنی پاور لگاتا ہے خون کو آگے رگوں میں چلانے کے لیے، جو ایک پریشر پیدا کرتا ہے کہ یہ خون آگے چلے، رگوں میں جائے۔ جس طریقے سے آپ کے ہاتھ میں ایک پائپ ہو یا ایک لمبا سا غبارہ ہو جس میں پانی بھرا ہوا ہو، آپ ایک طرف سے غبارے کو دبائیں تو پانی اس طرف کو موو کرتا ہے۔ ایسے ہی جب خون دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر سے گزرتا ہے، تو وہ پھر دل کی پمپنگ کی وجہ سے، دھڑکنے کی وجہ سے خون آگے چلتا ہے، یہ بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ تو ناظرین، اکثر اوقات لو بلڈ پریشر کی جو وجوہات ہیں وہ عام جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ٹیمپریچر آج کل زیادہ جاری ہے۔ فار ایگزامپل یہ جو موسم ہے، اس موسم میں لو بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے، پسینہ اتنا زیادہ آ رہا ہے، اتنا زیادہ ہے کیونکہ موئسچر ہوا میں more than 70% ہے، یعنی جو رطوبہ ہے، یعنی جو کہ نمی ہے ہوا میں اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت میں یہاں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر میں ہاتھ لگاؤں تو بھی پانی ہے میرے جسم میں، اتنا نکل رہا ہے۔ مجھے اب اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے جسم سے جو پانی نکل رہا ہے یہ میرے لیے کیا کیا مصیبت کر سکتا ہے۔ اب ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ کو لو بلڈ پریشر کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بڑے ٹھنڈے پسینے ہوتے ہیں، شدید پسینہ آتا ہے، آپ فل گیلے ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ بڑے ٹھنڈے پسینے ہوتے ہیں۔ جلد ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ کسی سردی سے موسم سے ہو کے آیا ہے، جلد بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے، یہ سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھکن چکر آنا وغیرہ بھی پھر آپ کو سارے جو میں نے بتائے ہیں وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری علامات لو بلڈ پریشر کی ہوتی ہیں۔ لو بلڈ پریشر تب بھی ہو جاتا ہے جب آپ کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، آپ کا خون ضائع ہو چکا ہوتا ہے کسی وجہ سے بھی، اور تب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل ٹھیک طریقے سے پمپ ہی نہ کر رہا ہو۔ دل ہمارے جسم کی ایک موٹر ہے، کہ ایسے ہی ہے یہ پمپ، جیسے آپ کے گھروں میں لگا ہوا ایک پمپ ہے جو نیچے سے زیر زمین پانی کو چڑھاتا ہے، اوپر پانی کی ٹینکی میں چڑھاتا ہے۔ تو ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ جب یہ پریشر کم ہو جاتا ہے، جو یہ پریشر کم ہوتا جاتا ہے تو ہمارا جو خون ہے وہ ہمارے دماغ تک نہیں پہنچ پاتا۔ جو خون دماغ تک نہیں پہنچ پاتا تو دماغ کو کم آکسیجن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ دماغ کو کم آکسیجن ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ پھر
دماغ کام کرنا چھوڑتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہوتے جاتے ہیں، غنودگی ہوتی جاتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہوتا جاتا ہے، اور پھر جو باقی میں نے ساری علامات آپ کو شروع میں بتائی ہیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور بعض دفعہ طبی لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے کہ آپ نے کھانا ہی نہ کھایا ہو، جسم میں انتہائی توانائی کی کمی ہو گئی ہو، پانی کی کمی تو میں نے آپ کو بتائی ہے، جسم میں غذائیت کی کمی ہو گئی ہو، پھر آپ کا جو اینڈوکرائن نظام سسٹم ہے، فار ایگزامپل آپ کی شوگر کی وجہ سے بھی لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ جو اچانک صدمے انسان کو ملتے ہیں اور وہ انسان کو نڈھال کر دیتے ہیں۔ ہمارے دل کی دھڑکن کا ہماری سوچ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ گہرا تعلق کیا؟ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ جیسا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی دل کی دھڑکن اس کو ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ کچھ قسم کی جو ادویات ہوتی ہیں، میڈیکیشنز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو ناظرین، اگر فار ایگزامپل کسی کو لو بلڈ پریشر ہو گیا ہے اور آپ کے پاس جو پہلی چیز ہے اس کے لیے، اور وہ بندہ اس کو نہیں پتہ کہ اس کو لو بلڈ پریشر ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے، کیا کیا چیز؟ غور سے سنیے۔ وہ بے ہوش ہو کے گر رہا ہے، اٹھنے کی اس میں سکت نہیں ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، الٹی کی کیفیت ہے، پھر اس کے بعد ٹھنڈے پسینے آپ کو بتایا ہے آ رہے ہیں شدید، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانا، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں بالکل جیسے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے جسم میں طاقت ہی نہیں رہی ہے کہ انسان ایسے بھی آسانی سے کر سکے۔ تو لو بلڈ پریشر کی یہ علامات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جلد از جلد جائیے، جلد از جلد۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ کر سکتے ہیں ناظرین کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لیموں کی جو شکنجبین ہوتی ہے، یا نمک ملا پانی ہوتا ہے، یہ آپ کے جسم کے ہزاروں جو چیزیں ان کا علاج ہوتا ہے، لیکن ہر مریض کے لیے نہیں، ہر مریض کے لیے نہیں۔ فار ایگزامپل ایک جگ، چھوٹے جگ میں 1 چمچ آپ نمک ڈالیے اور 3-4 مطلب لیموں کاٹ کے اس میں ڈالیے، اور جلد از جلد ایز سون ایز پاسبل اس مریض کو پلائیے، تاکہ اس کے جسم کے اندر سے جو ڈی ہائیڈریشن ہے، جو پانی کی کمی ہے، وہ پوری ہو۔ سب سے پہلے جلد از جلد لیموں اور نمک والا پانی پلانے سے پہلے بھی بے شک سادہ پانی ہی اس کے جسم میں جانا چاہیے، تاکہ وہ جلد از جلد پیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور بلڈ پریشر کا جو علاج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ادرک، اناردانہ اور پودینہ، یہ 3 چیزوں کو ملا لیجئے۔ ادرک، اناردانہ اور پودینہ، ان تین چیزوں کو بغیر جو ہے ملا لیجئے، اور ان کو برابر مقدار میں کوٹ کے ان کی چٹنی بنا لیجئے۔ اور جو بندہ روزانہ کھانے کے بعد ان کا 1 چمچ کھاتا رہتا ہے، اس میں سے اس کو بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے نہ لو ہوتا ہے، مینٹین رہتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، کوشش کیجیے گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد غذا کھاتے رہیں، ورنہ لو بلڈ پریشر کے جو اس قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں یہ آپ پہ ہو سکتے ہیں۔ لو بلڈ پریشر کو بہت سمجھنا چاہیے اور اس کو سیریس لینا چاہیے، یہ سیریس لینے والی چیز ہے، اس کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید بھی اس کے متعلق ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے جس میں آپ کو مزید ڈیٹیل سے کچھ اور بھی اندر کی چیزیں بتائیں گے کہ اس کی جو اور بھی وجوہات ہوتی ہیں کیا کیا ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔